دوستو آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے اگر بیوی مر جائے فوت ہو جائے تو اس کی وراثتی پراپرٹی میں سے اس کے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا۔ یار ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کے ذمہ جو بھی قرض ہوتا ہے، اگر اس کی وراثتی پراپرٹی بچتی ہے تو پھر اس کے ذمہ جو بھی قرض ہوتا ہے پہلے اس کی وراثتی پراپرٹی میں سے اس قرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو، کوئی ول کی ہو تو پھر اس کی ول کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مرنے والے کا تجہیز و تکفین پر خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی جائیداد میں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پراپرٹی بچتی ہے وہ اس کے قانونی اور شرعی وارثان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ وراثتی معاملہ پراپرٹی کا اتنا اہم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا۔ اس نے اپنے انبیاء سے نہیں کھلوایا، اپنے کسی بھی نبی سے نہیں کھلوایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلوایا، بلکہ خود قرآن مجید میں کیٹیگوریکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے جس میں وراثتی معاملات اللہ تعالیٰ نے تھورلی ڈسکس کیے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر مرحوم بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو شوہر کو اس کی وراثتی پراپرٹی میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے شرعی وارثان میں کون کون شامل ہوتا ہے۔ مرنے والے کی شرعی وارثان میں اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کا شوہر اور اس کا حقیقی والدین، یہ اس کے لیگل، قانونی اور شرعی وارثان ہیں۔ اب آتے ہیں اگر بیوی جس کا انتقال ہوا اس کے یہاں اولاد نہیں ہے تو پھر 1/2 حصہ، نصف حصہ اس کے شوہر کو ملے گا اور نصف پراپرٹی 1/2 حصہ اس کے والدین کے پاس جائے گا۔ اگر مرنے والی بیوی کے جو اولاد ہے اس میں اولاد بھی ہے، اس کے یہاں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہے اور اس کا والدین بھی ہے، تو پھر اس کی وراثتی پراپرٹی کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے شوہر کو مرحوم بیگم کی وراثتی پراپرٹی میں سے 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ دیا جائے گا، اور اس کے والدین کو یعنی بیوی کے حقیقی والدین جو ہیں انہیں 1/6 حصہ، چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور باقی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگی۔ بیٹے کو ڈبل شیئر ملتا ہے اور جو بیٹی ہوتی ہے اسے سنگل شیئر ملتا ہے۔ اور اگر مرنے والی خاتون کی صرف بیٹیاں ہی ہو، اولاد نرینہ نہ ہو اور اس کا شوہر زندہ ہو تو پھر اس کی وراثتی پراپرٹی کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 2/3 حصہ جو ہے اس کی بیٹیوں کو جائے گا اور 1/4 حصہ، چوتھائی حصہ اس کے شوہر کو جائے گا، اور باقیہ پراپرٹی جتنے بھی بچے گی اس کے والدین کو جائے گی۔ اور اگر بیوی کی اکیلی بیٹی ہو، اولاد نرینہ نہ ہو تو پھر نصف پراپرٹی بیٹی کو جائے گی اور 1/4 حصہ اس کے شوہر کو جائے گا، اور بقیہ پراپرٹی جتنی بھی بچے گی اس کے والدین کو منتقل ہوگی۔ اور اگر پراپرٹی کی تقسیم پر نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس شوہر کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر جو عورت فوت ہو گئی ہے اس کے والدین کی طرف سے وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی جو اسے اس کا حصہ ملنا تھا اس عورت کو، اور مین وائل اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے ہاں اولاد ہے، تو پھر اس کی اولاد کو اس عورت کو جتنا شرعی حصہ ملے گا اس حساب سے اس کی اولاد کو وراثتی حصہ ملے گا۔ لیکن اگر عورت کے پراپرٹی ہے، اس کے نام پراپرٹی ہے، لیکن اس کی تقسیم سے پہلے اس کے حقیقی والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے والدین کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ساری پراپرٹی اس کی اولاد میں اور اس کے شوہر میں تقسیم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔